نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جو اہل سنت کے اس مرکزی ادارے جامعہ احسان العلوم سرزمین کنجہ کی افتتاحی تقریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم و مغفور جناب چودھری احسان اللہ وڑائچ صاحب، جنہوں نے اس ادارے کے لیے کوشش کی ہے اور اس کی بنیاد رکھی ہے، ان کے اصال ثواب کی بھی تقریب ہے۔ اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کے اس ادارے کو
دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اس مسجد کو اور اس کے ساتھ ملحقہ ادارے کو اللہ نمازیوں اور طلباء کی برکت سے قیامت تک کے لیے آباد اور شاد رکھے، اور اس میں پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالی علوم کاملہ اور اعمال نافعہ سے سرفراز فرمائے، اور جو ان کے معاونین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی بارگاہ سے اجر جزیل سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس پروقار تقریب میں اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، خطباء، قراء، شیوخ، زعماء، ثنا خانان رسول بڑی کثرت سے بنفس نفیس تشریف فرما ہیں اور اس پروقار تقریب کو رونق بخش رہے۔ خاص طور پر فخر السادات مرد درویش حضرت صاحبزادہ پیر سید کلب عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرما ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے حلقوں میں بڑی جانی پہچانی آواز اور بڑے شعلہ نوا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا تنویر احمد صاحب سیالوی چشتی نظامی رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ان کی بھی جلوہ گری ہے، اور میرے بڑے پیارے عزیز اور بڑے معتمد ترین ساتھی محترم المقام حضرت صاحبزادہ طاہر اقبال صاحب چشتی نظامی رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ فخر ملت مرد خداگاہ حضرت علامہ مولانا قاری اختر سلیمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم المقام حضرت مولانا حافظ فضل رسول صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ان کی بھی تشریف آوری ہے، اور جو آج کی تقریب کے روح رواں ہیں اس عظیم الشان مسجد کے امام، خطیب اور اس ادارے کے مدرس، اور آج کی تقریب کے روح رواں محترم المقام حضرت مولانا قاری فیض الحسن صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور ہمارے بڑے پیارے
اور بڑے قریبی ساتھی فخر اہل سنت محترم المقام حضرت مولانا قاری مقبول حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جو اس وقت سرزمین یونان میں، جنہوں نے مسلسل مجھے آج کی تقریب میں حاضر ہونے کے لیے مامور کیا، اور ان کو بڑی فکر تھی کہ یہ افتتاحی جلسہ ہے، اس کو کامیابی کی آخری حدوں تک جانا چاہیے۔ انہوں نے مجھے بار بار فون پر حکم بھی فرمایا کہ ہر صورت میں آپ کی حاضری ادھر ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے وعدے کی تعمیل میں اپنی تائید سے اور اپنی مدد سے نوازا ہے۔ بہت خوبصورت تلاوت کلام پاک ہو رہی تھی۔ قاری صاحب یہاں پہ آ جائیں۔ میں اسی وقت ہی حاضر ہو گیا تھا۔ ہمارے بڑے نامور قاری ہیں، کیا نام ہے، قاری خادم بلال صاحب، جو 20 سال سے بھی زائد جن کو ہو چکے ہیں، مسلسل وہ دن رات اہل سنت کی محافل کو رونق بخشتے ہیں، اپنے فن سے، اپنی آواز سے، اپنی صوت سے، اپنی خدمت سے۔ اللہ کے کرم سے میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح وہ 20 سال پہلے پڑھتے تھے، آج بھی اسی طرح پڑھتے، اور درویش بندے ہیں، کسی سے کوئی غرض ہے نہیں، وہ اپنی مستی میں آپ ہی پڑھتے رہے۔ میں دیکھتا رہا، باہر ملاحظہ کرتا تھا، انہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں بہت بڑے مجموع میں بولنے والا ہوں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے بندہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، تھوڑی تلاوت کی، 1-2 اشعار پڑھے، چل دیے۔ انہوں نے بھرپور حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اچھے خطبہ آج کل کے دور میں یہاں ابھی تشریف فرما ہیں، جن کی تقریریں بڑی لذت بھری ہوتی ہیں۔ حضرت سیالوی صاحب بھی بہت نامور اور بڑے اونچے درجے کے خطیب ہیں۔ حضرت سلیمانی صاحب بھی بذات خود بڑے جہاں دیدہ اور بڑی سادہ باتوں میں بڑی اہم باتیں کر جانے والے فرد ہیں۔ میرے لیے باعث شرف و اعزاز ہے کہ مجھے آج کی تقریب میں آپ لوگوں نے یہاں پہ طلب کیا ہے۔ یہ تقریب ایک جامعہ کی افتتاحی تقریب ہے۔ یہ اگرچہ ابتدا ہے، لیکن اللہ کے کرم سے یہ حقیقی معنوں میں اہل سنت کا جامعہ ہوگا۔ اس میں دور دراز سے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے، اور اہل سنت کی جو پہلی شمع ہیں اس کے ساتھ مل کر یہ شمع بھی بہت بارآور ہوگی اور فیض دے گی امت مسلمہ کو۔ جو باتیں آج کی تقریب میں آپ سے کر سکتا ہوں، عنوان کے طور پر میں نے اس کے لیے قرآن مجید کے 3 مشہور مقامات سے اس کے کچھ حصے پڑھ دیے۔ وہ اہل اسلام کو ایک دعوت فکر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بحیثیت مسلمان ہم کو کیا ہونا ہے۔ چونکہ علمی ادارے کا آغاز ہو رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اصحال ثواب کا بھی ایک شعبہ رکھا گیا ہے۔ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔
سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلم خیر من العبادہ۔ ایک روایت میں یوں الفاظ آئے ہیں، العلم افضل من العبادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جی، عبادت کے لیے تو انسان پیدا ہوا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو۔ کسی عبارت میں جب ماں کے بعد اسی سے آگے اللہ کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا معنی پھر تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، پھر آغاز میں اس کا معنی سیدھا کر دیتے ہیں۔ پہلے وہ ما نافیہ ہوتا ہے، حرف اللہ کے ساتھ اس کو استثناء بخشا جاتا ہے، جیسے آپ پڑھتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کا مطلب یہ نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہ رحمت یہ مصدر ہے، تو پھر اس کو مصدر مبنی للفاعل، مصدر مبنی للمفعول بھی اس مقام پر روا رکھا گیا ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں، چونکہ یہ میں اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ اس کے لیے تجسس پیدا ہو کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ چند دن اس میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ تو زمین والا بندہ عرشی ہو جاتا ہے، عام بندہ خدا بن جاتا ہے۔ یہ کس کا فیض ہے؟ کہ میں تھوڑی سی کچھ بہت آسان سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا بڑا مظاہرہ ہوا پرجوش نعروں کا۔ اللہ کے کرم سے یہ اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سرکار کی ذات پر اپنا سب کچھ لٹانے کے صرف دعوے نہیں کرتے ہیں، عملی تصویر بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہوگا، دیکھتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے اہل سنت کو عطا کرتا رہتا ہے مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں، جو قوم کے اندر نئی روح بھر دیتے ہیں، نیا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، نئی لگن ان کے نعرے سے آ جاتی ہے۔ ایک نعرہ مستانہ ہوتا ہے، تو اس دور کے اندر بھی یہ نعرہ جو لگا ہے یہ تو حرف آخر ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، پھر اس کا معنی ہوا راحمن للعالمین۔ پھر جو معنی سیدھا کرتے ہیں کہ نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کرنے والا بنا کر، یہ معنی۔ اسی طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ما یہاں پر بھی نافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا نہیں کیا انسانوں کو اور جنوں کو، پیدا تو کیا ہے۔ آگے پھر اس کی مضبوطی کے لیے فرمایا الا لیعبدون، مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ ہماری تمہاری تخلیق کا مقصد کوئی یہ شعبے نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا لیعبدون۔ لام جو ہوتا ہے نا، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ابتداً یہ جو ہمارے جیسے طلباء ہیں ان کو پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لام بہر اختصاص و عاقبت علت قسم زائدہ ان را مرادف بعد قول بیریا۔ کبھی اس کا معنی اختصاص ہوتا ہے، خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا گیا ہے، پھر آگے اس کا مفہوم واضح کرتے۔ تو ہم میں سے اکثر بھولے بیٹھے ہیں پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے جی؟ کام کاج ہی ہماری جان نہیں چھوڑتے ہیں، دنیاوی ہم نے جو مصیبتیں اپنے اوپر ڈالی ہیں اس سے ہی ہماری کمر سیدھی نہیں ہوتی، تو عبادت کی طرف تو ہماری توجہ جاتی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت سے علم افضل ہے. اب کبھی غور کرو نا میں کیا کہتا ہوں آپ سے, تو توجہ بھی ہوگی یا خالی سار تھوڑا سا آگے بھائیوں, تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے اس مسئلے کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک طرف ہے کہ انسان بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے, ادھر جو بھولے بسرے لوگوں کو رب کے دروازے پر کھڑا کرنے آئے وہ فرماتے ہیں کہ عبادت مقصود ہے, لیکن عبادت سے بھی جو افضل ہے وہ علم ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ نا پھر کیا شے ہے علم. العلم افضل من العبادہ, العلم خیر من العبادہ. اور جو علم والے ہیں ان کے لیے سرکار کا فرمان ہے, عبادت گزار ہوتا ہے ایک طرف, ساری ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے, ساری رات عبادت میں بسر ہو گئی, قائم اللیل ہے, صائم الدہر ہے, ساری رات نمازیں پڑھتا, تہجد گزار, کیا شان ہوگا اس کا, کتنا پاکیزہ بندہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ العالم افضل عن العبادہ, العالم افضل عن العابد, العابد افضل من العالم. کہ یہ عالم افضل ہوتا ہے یا عابد؟ جو قائم اللیل ہو, صائم الدہر ہو, ساری رات نمازیں پڑھے, قرآن پڑھے, تہجد پڑھے, پڑھتا ہی رہے, کون افضل ہوتا ہے؟ تو حدیث میں ہے فتبسم علیہ السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا اس کی بات پر. یہ کیا سوال کرتا ہے مجھ سے؟ سعدی فرمائے تیری اس بات پر صرف مجھے تعجب نہیں ہے, آسمانوں کے فرشتوں کی بھی تعجب ہو گیا کہ کیسا بندہ, کیا سوال کر دیا اس نے. عابدوں کو علماء سے ملا دیا ہے, حالانکہ ہمارے ہاں تو عابدوں کا ہی مرتبہ ہے. تو جواب میں پھر سرکار نے فرمایا العالم افضل من العابد, العالم افضل من العابد, العالم افضل 70,000 عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار. ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں سے جو دن کو روزہ رکھیں اور ساری رات نمازوں میں گزاریں, تہجد گزار, شب بیدار, قائم اللیل, صائم الدہر, 70,000 عابد ایک طرف, میرے دین کا عالم پھر بھی افضل ہے, پھر بھی اعلیٰ. آپ کی سبحان اللہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی بھئی کیسے کہتے ہو, ذرا اونچی ذرا آواز سے سبحان اللہ اس پہ کہتے ہیں. یہ فتویٰ میں نے تو دیا نہیں, یہ تو کائنات کے آقا نے دیا ہے کہ 70,000 عابد ایک طرف رکھ دو, میرے دین کا عالم پھر بھی افضل ہوتا ہے, پھر بھی اعلیٰ. اور پھر علم والوں کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت عابدوں پر ایسے ہوتی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابدوں پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ادنا ترین شخص پر ہے. ایک اور حدیث سنو اسی عنوان سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علم والوں کے بارے میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. شیروں پر جو سبحان اللہ کہنی ہے, حدیث مصطفیٰ پر سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ جو علامہ اقبال کا کہنا ہے وہ کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. مدرسے تو گلے گھونٹنے کے لیے نہیں ہوتے نا, وہ تو قوم کی آبیاری کرتے ہیں.
لیکن اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا؟ تو اب وہ نا بنو جن کے گلے گھونٹے گئے ہیں. میں نے حدیث مصطفیٰ پڑھی، وہ الفاظ جو سرکار کے ہونٹوں کو چوم کر فضا میں گونجے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر سنو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہو کہ وہ علم دین کی طلب میں لگا ہو، عالم نہ ہو، علم دین کی طلب میں قدم اٹھا لیا ہو، علم دین کی طلب کے لیے گھر سے چل پڑا ہو، دل سے ارادہ کر لیا ہو علم حاصل کرنے کا، فرمایا اس کو ابھی قدم اٹھاتا ہے موت کا فرشتہ لے جاتا ہے. عالم نہیں ہوا، علم پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، عمل نہیں کیا. حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں، ابھی پڑھنے کے لیے قدم اٹھایا موت آ گئی. اسلام کی ایک ہوتا ہے مولوی بنتا ہے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. آج کل طلباء کا یہ بھی حال ہم نے دیکھا ہے، کچھ پڑھ جاتا ہے پھر وہ آگے جا کے بندوں سے جھگڑے کرتا رہتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تجھے آتا کچھ نہیں، تجھے کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا. اور خاص طور پہ یہ بارش جو ہے نا خطیبوں پہ ہوتی ہے زیادہ، جو 2 اور 4 جملے اسپیکر پہ بول سکتا ہے نا اس پہ زیادہ برستے رہتے ہیں. پڑھانے والے بھی پڑھنے والے بھی ان کو یہی ملتا ہے بھائی اس کو پڑھو. تو ہم نے کہا یہ سٹیج تو خالی پڑا ہے، تم سنبھالو نا آگے، کیوں ہم جیسے جاہلوں کو سونپ دیا؟ یہ تمہارے جیسے پڑھے لکھوں کی ضرورت ہے تو سٹیج آؤ نا. حضرات ذرا غور فرمائیں گے جو میں کہتا ہوں آپ سے. یہ فرمایا حدیث میں کہ جو بندہ اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں پہ غلبہ کرے گا، فرمایا 70 برس کی راہ سے جنت کی خوشبو آئے گی، پا نہیں سکے گا. اس لیے علم کے لیے بھی اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص پہ چلے گا پھر علم فائدہ دے گا. تنگ کرنے والا ہوگا، گلے کٹتا رہے گا گھر میں بیٹھ کے، فلاں مولوی کا یہ حال ہے، فلاں حافظ کا یہ حال ہے، فلاں قاری کا یہ حال ہے. جو صحیح ارادے سے چلا، دین کی اشاعت کے لیے چلا، دین کی اشاعت کے جو چلا، فرمایا اسی کو ابھی قدم اٹھایا موت آ گئی. کیا مرتبہ ہوگا؟ حدیث مصطفیٰ سنو، کسی مفتی کا کلام نہیں، کسی محقق، کسی خطیب، کسی پروفیسر، کسی علامہ، کسی ڈاکٹر کا کلام نہیں، کسی پیر، کسی مرید، کسی سالک، کسی مجذوب کا کلام نہیں، سارے نبیوں کے سردار کا کلام ہے. سرکار نے فرمایا جو علم کے لیے چل پڑا ہو، اشاعت کے لیے پڑھنا چاہتا ہو، بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جنت میں اس کے درمیان، نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا. لے جاؤ اس کو. حضرات جو بات میں عرض کرتا ہوں ذرا غور کیا آپ نے کہ جو پڑھنے کے لیے چل نکلا ہو پہلے دن قدم اٹھایا ہے، عالم نہیں ہوا، پڑھنے کے لیے قدم اٹھا دیا موت آ گئی. بڑے بڑے مرتبے ملیں گے بندوں کو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طالب علم کا مرتبہ اتنا ہے کہ نبیوں کے مرتبے میں اور اس کے درجے میں، نبیوں کے درجے میں صرف ایک درجے کا فرق. اب ذرا غور کرو پھر کیا مرتبہ ہے طالب علم کا. حدیث میں ایک مقام پہ یہ بھی سرکار نے فرمایا العالم والمتعلم سواء فی الجنہ، طالب علم ہوا یا عالم ہوا جنت میں دونوں کا درجہ برابر کر دیا ہے ہم نے. یہ علم کے لیے مرکز کھولا گیا ہے.
کیا اس کی شان ہے جس بندے نے اس کا سوچا، جسے کوئی دنیاوی مقصد ہی نہیں تھا، جسے مقصد کوئی اپنی شان و شوکت، جاہ و منصب، حرص و لالچ، تمام مفاد سرے سے تھا ہی نہیں، محض دین کے لیے سوچا، اس کے معاونین کا حال سوچا۔ حدیث میں فرمایا اخذ عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا تکن الخامس۔ سرکار نے فرمایا میرے امتی اس حال میں صبح کر، میں آپ کو علم سمجھانا چاہتا ہوں کیا شے ہوتی ہے، کیا کرتا ہے۔ یہ حدیثیں میں پڑھتا ہوں، کسی عام ملا کا کلام نہیں ہے، کسی پیر کا کلام نہیں، کسی محدث کا کلام نہیں، اس زبان کا کلام ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتی ہے، وہی یہ خدا ہوتی ہے تب حرکت میں آتی ہے، وہ زبان سنا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میرے امتی اس حال میں صبح کر کہ تو آپ عالم ہو۔ یہ حسن ظن ہے سرکار کا، اپنی امت میں فرمایا میرے امتیوں اس حال میں تمہارا دن طلوع ہو، تمہاری صبح کا آغاز ہو، کس سے؟ کہ تو آپ ہی عالم ہو جائے۔ ذرا اپنے گریبان میں ہم آپ سب جاگ لیتے ہیں، یہ کبھی سوچا ہی ہے، کبھی سوچا یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو سرکار تو فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میرے امتی اس حال میں صبح کر کہ تو جاہل نہ ہو، عالم، جاہل نہ ہو، عالم ہو۔ جاہل کے لفظ سے مجھے ایک عربی فارسی کا ایک شعر ہے مجھے یاد آ گیا۔ یاسین صاحب ٹھیک ہے، یہ فارسی زبان میں ایک شعر ہے جس میں انہوں نے جاہلوں پر ضرب قاری لگائی ہے۔ سادی شرازی بڑے پتے کی باتیں بادشاہوں سے لے کر ہم فقیروں تک کے لیے کرتا ہے۔ ہم فقیروں سے مراد میری کوئی یہ فقیر نہیں جو پیری کے روپ میں ہوتے ہیں، مراد میری وہ فقیر ہے جو ہم جیسے محتاج ہوتے ہیں۔ فقیر اپنے اصلی معنوں میں کہتا ہوں، اصطلاحی معنوں میں نہیں کہتا، مطلب کوئی بھائی کہ یہ بھی فقیری کے دعوے کرنے لگا ہے۔ فقیر سے مراد یہ محتاج، غریب، نادار، ہر کسی کے لیے اس نے سبق دیا۔ وہ کہتا ہے ترا اژدہا گر بود یار غار ازاں بہ کے جاہل بود غم گسار۔ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں اگر تیرا یار غار، یار غار یہ اصطلاح آئی ہے حضور صدیق اکبر سے، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو نسبت نصیب ہوئی ہے نا، مفتی احمد یار خان گجراتی کہتے ہیں اسی سے اٹھا کے رکھی ہم نے۔ یعنی ہم جو ہمارے ہاں اردو بولا جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ یار غار کی اصطلاح ادھر سے آئی ہے، یہ صدیق اکبر نے جو بارگاہ رسالت کی خدمت کی ہے ادھر سے اٹھا کے۔ بہت جگری دوست ہوتا ہے نا، بہت گہرا دوست، اس کو کہتے ہیں یار غار۔ سادی شرازی کہتے ہیں ترا اژدہا، اژدہا کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا سام، چھوٹا سام نہیں، ایک ہوتا ہے نا اتنا سا، ایک اتنا سا، ایک اتنا سا، یہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اژدہا۔ وہ ڈنک نہیں مارتا، وہ بندے کو ہڑپ لیتا ہے ایک ہی لقمے میں سارا ہی اندر، یہ اس کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تیرا غم گسار، تیرا ساتھی، تیرا یار غار، تیرا ہم نوالا، ہم پیالہ اژدہا ہو جائے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آنا کونڈا۔ بعض اوقات یہ بڑے بڑے جانوروں کو، ہاتھیوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے، شیر بھی اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ اس کو ایسا لپٹا مارتا ہے، گائے پکڑ لیتا ہے، بھینس پکڑ لیتا ہے، اونٹ پکڑ لیتا ہے، ایسا لپٹا مارتا ہے اس کو دبا کے مار دیتا ہے، بعد میں پھر لقمہ بنا لے، سارا ہی کھا جاتا ہے ہڈیوں سمیت۔ تو سادی شرازی کو دیکھو کیا سوجی، وہ کہتے ترا اژدہا گر بود یار غار، اگر تیرا یار غار، گہرا دوست، ہم نوالا، ہم پیالہ ساتھی اژدہا ہو جائے، جو تجھے ایک ہی لقمے سے کھا جائے، یہ بہتر ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ ازاں بہ کہ جاہل بود غم گسار، اس سے بہتر ہے کہ تیرا دوست کوئی جاہل بندہ ہو جائے، کیونکہ وہ جو اژدہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تیری جان لے جائے گا، بس اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو جان گئی تو کیا تو چلا گیا؟ جان گئی تو وہ مرا ہے نا جو کوئی سرکار کا غلام نہیں۔ سرکار کے غلام ادھر ہوں تب بھی زندہ ہے، زیر زمین چلا جائے تب بھی زندہ ہی ہوتے ہیں وہ۔
ان کے تو کفن بھی میلے نہیں ہوتے جو سرکار کے دروازے پر صدا لگانے والے ہوتے. اب وہ آنا کونڈا کیا کرے گا؟ وہ تو تیری جان لے جائے گا. تو جاہل بندہ صرف تیری جان نہیں لے گا، وہ تیرا ایمان بھی لے جائے گا. آپ ذرا سمجھو گے بات کو. میری طرف دیکھو نا، مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، کیمرے لگائے دیکھتے پیچھے ہو، کیمروں کے ساتھ آپ بھی ادھر دیکھو نا، تاکہ میں بھی کچھ کہہ دو سکوں. مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کی ذرا اس طرح کی تقریریں آپ نہیں سنتے، لذت والی سنتے ہیں، لیکن میں آپ کا ذرا طلبگار ہوں کہ یہ نظریہ آپ تک پہنچنا چاہیے. حضرات توجہ طلب بات ہے کہ جاہل سے اتنی نفرت. قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. تو جاہل بندہ کوئی ان سے الجھ پڑے نا کبھی، یہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم کلامی کریں. ہم نے نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے. فرمایا کہ وہ اسے دور سے دیکھ کے کہتے ہیں جناب سلام ہو. یہ سلام میں محبت نہیں ہوتا، سلام میں الفت نہیں ہوتا، یہ سلام میں متارکت ہوتا ہے. ہماری جان چھوڑ، تیری نوست کا اثر ہم پر بھی نہ پڑ جائے. پھر سنو، قرآن پاک میں ایک اور جملہ بھی آیا ہے جو سارے زمانے کے لیے رحمت بن کے آئے. ان کو رب حکم دیتا ہے خذل عفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. قرآن پاک ذرا مسکرا پڑا کرو گے تاکہ پتہ چلے بھئی قرآن پہ لذت آتی ہے ان کو. یہ ہمارے استاد جن سے ہم نے پڑھا ہے نا، وہ قرات بھی پڑھاتے تھے، مشق بھی کراتے تھے، اور جس کے مشق کے دوران جس کے ماتھے پہ سلوٹ پڑ جاتی تھی نا، وہ برا فروختہ ہوتے. بلکہ یہاں تک کہ وہ ان کی طبیعت میں نہیں تھا بھئی ہاتھ اٹھائیں کسی پہ، ان کا دل چاہتا تھا اس کا کوئی حلیہ سیدھا کر دیں. وہ فرماتے تھے پڑھتا قرآن ہے ماتھے پہ بل ڈالتا ہے. قرآن پڑھ چہرہ مسکرائے، پڑھے تو مسکرائے، تو سنے بھی تو مسکرائے نا. یہ نہ پتا چلے میں میرے اوپر بمب گر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جی قرآن پڑھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گلا گونٹا گیا مدرسے سے، شعروں سے ان کو غذا دی گئی ہے، لطیفوں سے ان کی آبیاری کی گئی ہے، ڈھولے مائیے سے ان کا سیدھا قبلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن محمد عربی جو آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میری امت کے ہر بندے پر علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے، مستحب نہیں رکھا ہے، فرض رکھا گیا ہر بندے پر. اس پر کوئی بندہ ایسا نہیں جس پر فرض نہ ہو. جیسے دوسری چیزیں فرض ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کا حال کیا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ نے سرکار کو حکم دیا، سرکار کی رحمت سے ابلیس کو بھی حصہ ملا ہے. سمجھ آتی ہے؟ کوئی نہیں، ابلیس کو بھی حصہ مل گیا. پوچھا کسی نے ابلیس سے تجھے ملا کوئی؟ کہتے ہاں، جب تک سرکار دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوتے مجھے مار پڑتی تھی، انگارے مارتے تھے، کیونکہ میرے لیے فیصلہ تو الہ یوم، وہ آخر کے دن تک الہ یوم کیسے ہے یہ، اس کے لیے تو اتنی فانذرنی الی یوم یبعثون، یہ میں پڑھنا چاہتا تھا. اب وہ تو معلوم کی طرف گئے نا، وہ تو صحیح ہے. یہ فرمایا کہ اس کو مہلت دے دی گئی، کچھ نہیں کہیں گے. اس کو مار پڑتی، انگارے پڑتے دوزخ، کبھی ادھر مار کبھی ادھر مار کبھی ادھر مار. وہ کہتے جب سرکار آ گئے نا مجھ کو مارنا چھوڑ دیا. دیکھ نا، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یعنی کسی کو محروم نہیں رکھا. فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، جہنمی آپ کو معلوم ہے لعنتوں کا توق ہے اس کے گلے میں. تو جو بات میں کہتا ہوں، تو سرکار سے اللہ نے فرمایا تین باتیں اس آیت کریمہ میں حکم دیا، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. پہلی بات فرمایا محبوب معاف کرنے کا طریقہ اپنا. ہمارے ہاں جو معاف کرنے کی عادت ہم نے نہیں ڈالی ہے،
کسی سے معمولی غلطی ہوئی نہیں، زندگی بھر کینہ رکھا دل میں، فلاں وقت سے یہ غلطی، کروڑ خدمت کی ہو، چھوٹی سی غلطی ہوئی نہیں تو ہم ناراض ہوئے نہیں۔ تو سرکار کو اللہ نے فرمایا معاف کرنے کا طریقہ اپناؤ، روش اختیار کرو، معاف کر دو بندے کو، جتنا بڑا بھی خطا ہوئی معاف کرو۔ ایک ہوتا ہے گالی کے جواب میں اوپر گالی دیتا ہے، اینٹ ماری کسی نے پتھر مارتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا سو بدلا، جیسا عمل کیا ویسا ہی سلوک کر دیا اس کے ساتھ۔ لیکن سرکار کہتے ہیں مجھے اللہ نے 3 باتوں کا بطور خاص حکم دیا۔ 3 باتیں کیا؟ سل من قطع کا، واعف عمن ظلمک، واحسن الی من اساء الیک۔ اس کا مطلب ہے محبوب جو تجھ سے توڑے تو جوڑ۔ کبھی غور کرو نا حضرات، یہ سرکار، اس سے اچھا سبق ہوتا تو رب اپنے نبی کو دیتا نا۔ سرکار سے فرمایا جو توڑے تو جوڑ، جو ظلم کرے تو معاف کر۔ یہ ہے آمنہ کے لال کی شان۔ فرمایا جو تجھ سے توڑے تو جوڑ، جو ظلم کرے تو معاف کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو نیکی کر کے دکھا۔ میں رب کا لاڈلا ہوں، میری شان دے، میں وہ تمہارے جیسا نہیں ہوں، میری شان اور رکھی اللہ نے۔ سعدی شیرازی کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے بدی را بدی سہل باشد جزا، تو اگر مردی احسن الی من نسا۔ کہتے ہیں برائی کے بدلے میں برائی کرنا تو آسان سی جزا ہے۔ کسی نے انگلی کاٹی تو نے بھی کاٹی، کسی نے تجھے مارا تو نے بھی مارا، اس نے تھپڑ مارا تو نے بھی مارا، اس نے گالی دی تو نے 2-4 اور دے دی۔ سعدی کہتے ہیں بڑی آسان جزا دی ہے تو نے۔ تو اگر مردی احسن الی من نسا، اگر دلیر ہے، جوان ہے، جرأت مند ہے، برائی کے بدلے میں نیکی کر کے دکھا، پتا چلے کہ تیرے اندر بھی کوئی شے رکھی گئی۔ یہاں دیکھیے رب کیا فرماتا ہے سرکار سے، محبوب معاف کرنے کا وطیرہ اپنا، ایک بات وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ہر حال میں نیکی کا حکم دے۔ جو پیر ہو مریدوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، پیر صاحب خود پیر ہیں، مرید سود کا دھندا اختیار کرتا ہے، پیر صاحب خود پیر ہیں، مرید رشوت کھاتا ہے، پیر صاحب خود پیر ہیں، مرید ان کا بینکرپسی کرتا ہے، پیر صاحب خود پیر ہیں، مرید صاحب شراب بیچتے ہیں، پیر صاحب خود پیر ہیں، مرید صاحب ٹھگی کرتے ہیں۔ وہ جہاں مرید ہوگا وہاں پہ پیر صاحب بھی ادھر ہی ہوں گے۔ یہ حکم ہے سرکار کو، کسی وقت بھی کسی سے کوئی یہ غلطی ہو نیکی کا حکم دو۔ کبھی سرکار کی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ سرکار نے نیکی کا حکم نہ دیا ہو۔ 2 باتیں۔ تیسری بات وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، محبوب جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا۔ اب جاہل کہاں پناہ ڈھونڈے گا؟ میں نہیں سمجھا سکا۔ سرکار سے فرمایا جاہلوں سے کنارہ کش، جان چھڑا لو ان سے۔ جاہلوں سے کچھ پلے پڑنے والا نہیں، ان سے کچھ امید نہیں۔ جاہل بندہ، سرکار سے فرمایا کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ ہے جاہلوں کا حال۔ دوسری طرف ہے علم کا حال۔ اب سعدی شیرازی کا ایک شعر مجھے علم پر بھی یاد آتا ہے، وہ ہے چونکہ علماء بیٹھے ہیں، ذرا میں ان کی رعایت کے لیے بولتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چوشم از پے علم باید گداخت، کیسے پڑھتے ہیں؟ چوشم از پے علم باید گداخت، بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موم بتی اپنا وجود ختم کرتی ہے روشنی کے لیے، شام کو تو لگاتا ہے 1.5 فٹ کی ہو، اتنی موٹی ہو، شام کو لگائی، صبح روشنی دیتے دیتے اپنا وجود ختم کر گئی۔ کہتے علم کے لیے تو بھی ایسے پگھل، علم کے لیے ایسے پگھل جا۔ کیوں اتنی مصیبت کیوں کروں؟ فرمایا بے علم نہ تواں خدا را شناخت، علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ کہاں مارا مارا پھر رہا ہے تو؟ اللہ کی پہچان چاہتا ہے، معرفت چاہتا ہے، پہلے علم کے میدان میں آ، پھر معرفت نصیب ہوگی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک جملہ بڑا سادہ سا بولا اور بڑے جملوں پہ باری ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں زندگی ہو میری
پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اپنے آپ کو پروانہ بناتے ہیں، علم کو شمع بناتے ہیں، کہتے جیسے شمع کے اوپر پروانہ آتا ہے مجھے بھی ایسا کر، جیسے شمع پروانہ شمع پہ اوپر پھر کے اپنی جان دے جاتا ہے، میرے دل میں ایسی علم کی لگن پیدا کر دے کہ میں بھی اپنا اب سب کچھ علم پر بھی قربان کر دوں، میرا یہ حال ہے۔ ابھی آپ کو پوری بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ صرف میں آپ کو لیے تھوڑی باتیں کھول رہا ہوں۔ ابھی آپ کو علم، حضرات توجہ کیجئے، معلوم ہوگا کہ اس کے لیے کتنا جتن کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ ولایت ہوتی ہے نا، ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کا ایک مرتبہ ہے، اللہ کے قرب کا ایک مرتبہ ہے۔ اس کے لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 2,49,999 منزلیں ہیں۔ ولایت کے شعبے کی منزلیں کتنی ہیں؟ علامہ عبد الوہاب شورانی الیواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ولایت کی 2,49,999 منزلیں ہیں، اور ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو علم نہ ہو۔ علم کے لیے، ولایت کے لیے علم شرط ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ بھئی عالم بندہ ہے نہیں، بے علم ہے، میں یہ نہیں کہتا بھئی ضرور کوئی مفتی ہو یا محدث ہو، لیکن جتنے درجے کا بھی ہو کچھ ہو نا۔ امام شافعی کہتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کی شان کے لائق نہیں بھئی جاہلوں کو ولی بنائے۔ ہمارے ہاں تو پیر ولی اس کو ہی مانتے ہیں جس کو ایک لفظ بھی نہ پڑھنا آتا ہو، تو جو بیچارہ کچھ پڑھنے لگ جائے اس کے لیے نظریں بدل جاتی ہیں، یہ ملا صاحب ہیں جی، یہ مولانا ہیں جی، ان کی بات ہی چھوڑو جی۔ کچھ ہمارے کردوت بھی ایسے ہو گئے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا غور فرمائے، بے ربط گفتگو ہے، لیکن میں آپ کو قریب کرنا چاہتا ہوں علم کے۔ علم اتنی مرکزی شے ہے کہ رب اس کو ولی نہیں بناتا جب تک کہ عالم نہ ہو۔ سرکار کا فرمان ہے اذا احب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم، اللہ جب بھی کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنی دوستی کے مرتبے پر فائز کرتا ہے، اسے پہلے علم دیتا ہے پھر اپنا قرب دیتا ہے۔ یہ آپ نے جو ادارہ قائم کیا نا، یہ آپ کو وہ چیز دے گا جو بنیاد ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ آئے ہیں جو غوث اعظم کے پیر ہیں، جو داتا علی حجویری کے پیر ہیں، حضرت جنید بغدادی۔ یہ جو لوگ تھوڑا بہت پڑھتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے جنید بغدادی امت محمدیہ کے کس فرد کا نام ہے، کیا شان اس کی اللہ نے رکھی ہے، کیا مرتبہ رکھا ہے ان کی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تصوف کی تاریخ جنید کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کو فقیر بہت پڑھتا ہے، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ داتا علی حجویری نے صوفیہ میں سے دو بندوں کو سب سے اونچا رکھا ہے، ایک با یزید بستامی کو، ایک جنید بغدادی کو۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے پیر نے مجھے دعا دی، دعا دے کے فرمایا جا اللہ تجھے محدث کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جا اللہ تیرا سینہ سرکار کے فیض سے بھر دے، تجھے حدیثیں آئیں، تو سمجھنے والا ہو جائے، کہ جا تجھے اللہ حدیث دان کرے۔ اتنا کہا نا، پھر دوبارہ دعا دی۔ سنو، پہلے دعا دی اللہ تجھے حدیث دان کرے، پھر دعا دی فرمایا جا اللہ تجھے صوفی کرے۔ ہمارے ہاں تو صوفی اس کو کہتے ہی نہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے سر سجدے میں رکھ دیا، میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے، میرے پیر نے مجھے دعا دینے میں بہت احتیاط برتی ہے۔ پہلے مجھے حدیث دان ہونے کی دعا دی،
پھر مجھے صوفی ہونے کی دعا دی. کہتے اگر میرا پیر یہ کہتا کہ اللہ تجھے صوفی کرے، پھر کہتا اللہ تجھے حدیث دان کرے، تو کہتے تصوف کو سنبھالتا کون؟ وہ جو سلطان باہو اسی سے فیض لے کے آیا جنید بغدادی سے. وہ کہتے ہیں علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اس شعبے کے لیے آپ کو علم کے دریا کی سیر کرنا پڑے گی. آپ کو اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے علم کے اس بڑے سمندر سے گزرنا ہوگا. اور وہ علم کے سمندر سے گزارنے کے لیے اہل سنت کے مدارس ہیں، چاہے کنجا میں ہوں، چاہے گجرات میں ہوں، چاہے لاہور میں. یہ ہوں گے تو یہ سلسلہ قائم ہوگا، پھر یہ دائم ہوگا، پھر یہ چلے گا. اگے تھے تشریح اگے آیا. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محسن زادہ صاحب نعیمی بڑی ہستی ہیں. آج کل ان کی خطابت کا بڑا ڈنکا ہے، اور اہل سنت کے بڑے ابھرتے ہوئے نوجوان نامور خطیب اور عالم اور مبلغ ہیں، جو دینی اور دنیاوی تمام علوم سے مالا مال ہیں. محترم المقام حضرت مولانا حافظ جنید ایوب صاحب تشریف لائے ہماری محفل میں، تو یہ پہلے سے بھی پار رونق ہوگی ہماری تقریب. میں نے جو باتیں ابھی تک آپ سے کی ہیں اس کا ایک ہی محور ہے، وہ کیا ہے؟ علم. علم کے گرد ہی گھمایا سرکار نے. ذرا غور کرو گے میری بات کی طرف. جو میں نے حدیث شروع کی تھی پھر اس کو چھیڑتا ہوں. سرکار نے فرمایا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن. اے میرے امتی اس حال میں صبح کر کے تو آپ عالم ہو. آگے فرمایا اگر تیرے بس میں یہ نہیں کہ تو عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندوں کے ہاں کمزوری بھی ہوتی ہے، فرمایا پھر تو طالب علم ہو جا. 8ویں دن بھی 2 لفظ قاری صاحب سے پڑھ لے، قیامت کے دن طالب علموں میں تیرا شمار ضرور ہو جائے گا. تو بھی اسی شعبے میں آئے گا کہ جس کو اس حال میں موت آئی ہو کہ علم دین کی طلب میں لگا ہو. تجھے بھی وہ درجہ دیں گے بینہ بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. پہلی بات فرمائی عالم ہو، دوسری بات فرمائی عالم نہ ہو سکے تو طالب علم ہو، تیسری بات فرمائی او مستمعن. یہ ایک ہوتا ہے نا سامع ہونا، ایک ہوتا ہے مستمع ہونا. اس کا یہ جس باب سے ہے نا اس کا خاصہ ہے، بہت متوجہ ہو گیا ہونا. ایک ہوتا ہے خالی سننا، جیسے آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میں جتن کرتا ہوں، پھر کرتا ہوں، پھر کرتا ہوں، ادھر سے سنا ادھر نکالا، وہ نہیں. مستمع، توجہ کر، کیا بولتا ہے، کیا پڑھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے، اپنی تمام تر توجہ اس پہ لگا. ہمتن گوش، پورے جسم کو کان بنا کے عالم کی بات سن. آگے فرمایا او محبن، اگر تو طالب علم بھی نہ ہوا، عالم بھی نہ ہوا، ان کی باتیں سننے والا بھی نہ ہوا، پھر تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جا. آگے فرمایا لا تکن الخامس، ان چاروں میں سے ایک ہو جا، 5واں نہ ہونا. یہ کس کا فرمان؟ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان چاروں میں سے ایک ہو. پہلی بات عالم ہو، دوسری بات طالب علم ہو، تیسری بات ان کا مستمع ہو، چوتھی بات ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو. فرمایا چاروں میں سے کوئی ایک ہو. لا تکن الخامس، 5واں نہ ہونا. اگر تو 5واں ہوا پھر تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان خود ہی مہیا کر لیا. ابھی آپ ذرا غور کریں گے کہ علم کی فضیلت کا حال کیا ہے. کائنات میں سب سے بڑا علم اللہ کی مخلوق میں کس کو ہے؟ بولیے. یہ تو سیدھی سی بات ہے نا، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا علم نبیوں کا جو علم ہے، اس کی عظمت کا کہنا ہی کیا ہے. تو سارے نبیوں کا علم بھی اکٹھا ہو، فرشتوں کا علم بھی اکٹھا ہو، عرشی فرشی ساری مخلوق کے تمام علوم اکٹھے کیے جائیں، سرکار کے سینے میں جو علم رکھا ہے نا، اس کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حال یہ.
سرکار فرماتے ہیں میرے لیے حال، میرے لیے مستقبل، میرے لیے ماضی یکساں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ حال، استقبال، ماضی، گزرا ہوا، آنے والا، موجودہ، میرے لیے یکساں پڑا۔ ایک حال کو، ماضی کو، استقبال کو ایسے ہی دیکھتے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے اپنی ہتھیلی دیکھتا ہوں۔ یہ ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ نے میرے سامنے سے کائنات کے سارے پردے اٹھا دیے ہیں۔ میں کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک ہر شے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے علم کا یہ ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ اور سرکار کے علم پر ایک اور حدیث بھی سنا دوں آپ کو، یہ صحیح مسلم میں جلد دوم میں حضرت امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ ابو زید انصاری ایک صحابی، وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر وخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن۔ اچھا میں اس جو بچے کو داد دیتا ہوں، اسے پتا تو کوئی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے یہ معلوم ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا ہے۔ تو جس کو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی، صرف سرکار کا ربط سنا نا، تو ان کا کیا کریں بھائی؟ جن کو سمجھ بھی آئے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ غور کرو نا، پھر بھی وہ معمولی سا سر لایا یہ ایک ربط ہے نا۔ میں لطیفہ نہیں سناتا خدا کی قسم، میں آپ کو یہ رغبت دلاتا ہوں کہ سرکار کے ساتھ رغبت کا حل کیا۔ کہتے سمجھ نہیں آئی، تو ہمیں سمجھ تو کبھی پنجابی کی بھی نہیں آتی، ہماری سمجھ کا کیا حل ہے؟ ہمارے پلے میں ہے کیا جس پہ ہم دعوے کرتے پھرے، جس کی ہم جو ہے اس کے لیے راگ لاپتے پھرے، ہم کو یہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں گنجی نائے گی کیا، نہ چھوڑے گی کیا، کیا ہمارے پاس؟ کبھی پنجابی کا بھی کوئی کلام ہو وہ بھی بولتا ہے، میں سمجھ نہیں آتی۔ خود میں پڑھتا تھا، کئی سال مجھے بیتے تھے ادھر پڑھتے، میں واپس اپنے گھر گیا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے ایک مصرع پوچھا پنجابی کا۔ وہ ذرا درویش بندے تھے، فقیروں کے ساتھ بڑی لگن تھی ان کو۔ وہ کہتے تو پڑھ رہا ہے، اتنے سال ہو گئے ادھر ہی رہتا ہے، تو کچھ آتا بھی ہے تجھے؟ کچھ نہیں۔ میں نے کہا کیا آئے گا مجھ فقیر کو، دعاؤں کا طلبگار ہوں، کچھ آتا ہوتا تو پھر ادھر ہی نہ بیٹھا رہتا۔ تو فرمایا اتنے سالوں سے کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ میں نے کہا کوئی دعا کی ضرورت ہے۔ کہتے ایک جملہ ہے ذرا سیدھا کرے گا؟ میں نے کہا فرمائیے نا۔ فرمایا بابا بلے شاہ کہتا ہے کھا حرام، کر چوری، سیدھا بچتے جا۔ اس کی تو کہو سبحان اللہ کہہ دو نا، تعجب کر کے کہہ دو، کہ کئی مرتبہ تعجب پہ بھی سبحان اللہ ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ کیا کہتے کھا حرام، کار چوری، سیدھا بچتے جا۔ بلے شاہ کیا بات کر گئے؟ تو میں تو خود بھی کانپا تھا اس وقت، مجھے کیا سمجھ فقیر کو آئے گی؟ تو مجھے کہتے پڑھتا ہے، کچھ پتہ چلتا ہے، مجھے بتا اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا دعا کرو نا مجھے کچھ سمجھ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے، ویسے بندے کے بس میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا یہ جو کہتا ہے بابا بلے شاہ کھا حرام، مجھے لگتا ہے غصے کی بات کرتا ہے کہ غصہ حرام ہے جو کھا جائے گا۔ تو آگے کہتے ہیں اتنا میں نے کہا نا، ان کا چہرہ ذرا مسکرا پڑا کہ یہ کچھ ہو گیا اس کو۔ تو آگے سے چہرہ مسکرا کے اگلا مسئلہ۔ میں نے کہا اگلا مسئلہ سرکار کی حدیث سے آیا ہے، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ زمانہ سو جائے تو چوری اٹھ کے رب کی عبادت کر۔ تو جو غصہ حرام ہے کھائے، جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرے، رب اس کے لیے بہشت میں جانے کا فیصلہ کرے گا نا، کیوں نہیں کرے گا؟ تو سمجھ تو کبھی ہم کو پنجابی بھی نہیں آتی، اتنا سا جب معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کا کلام ہے
سمجھ آئی نہیں آئی، قربان ہو گئے۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے سنو، سرکار کے علم کا حال کیا ہے۔ حضرت ابو زید انصاری اس کے راوی، یہ مجھے لگتا ہے یہ صفحہ نمبر 390 جلدوں میں، کیونکہ تازہ میں نے دیکھا نہیں، ذرا حافظے پہ تھوڑا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں غالباً کہہ کے بات کر جاتا ہوں، پکڑ ہی نہ لے بند، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فرق نہیں آئے گا، ادھر ہی ہوگی۔ وہ کہتے سرکار نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پہ پڑھا کے سرکار کا دل چاہا ممبر پہ آ گئے، ممبر پہ چڑھ کے سرکار نے ہم کو خطاب کرنا شروع کیا، فجر کو شروع کیا، کہتے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، فجر کا خطاب شروع ہوا، زور کی نماز کا وقت آ گیا۔ کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے آئے، مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوئے، زور کی نماز پڑھائی، وقفہ نہیں دیا، پھر ممبر پہ پھر خطاب کرنا شروع کیا، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا۔ عصر کی نماز کے لیے سرکار پھر ممبر پہ آئے، نیچے آئے، مصلی پہ آئے، امامت کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے بغیر وقفے کے پھر ممبر پہ۔ معلوم ہو کبھی ایسے اتنے لمبے خطاب بھی ہوتے تھے؟ آج کل خطیبوں کی ان کی تحسین ہوتی ہے جو 15 منٹ تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ ان کا مزاج اونچا ہوتا ہے، وہ ان کی شان اتنی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی سمجھاتے رہتے ہیں بھائی کیوں اپنے جان کھپاتا رہتا ہے، کیوں اپنے آپ کو مارتا ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ میں نے کہا مقصد وہی ہے جو ادھر سے آیا بڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات فائدے سے خالی نہیں ہوگی، جب بات ہوگی سرکار کا فرمان پہنچایا جائے گا۔ عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ پھر خطاب کرنا شروع کیا۔ صحابی کہتے ہیں اس دن کا سورج غروب ہو گیا تھا، فجر کو خطاب شروع کیا، مغرب تک جاری رہا۔ کیا فرمایا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس دن سرکار کے اپنے علم کی ہم بات کیا سنائیں۔ صحابی کہتے ہیں جو سرکار نے ہم کو خبر دی اس کا حال یہ تھا، ما کانا و بما ہوا کائن، اتنا روک دیا۔ ایک روایت میں الی یوم القیامہ، اس کے اندر وہ وسعت نہیں جو خالی چھوڑ دینے میں، یہ بھی حدیث ہے۔ بما کانا اخبارنا ما کانا و بما ہوا کائن، جو کچھ ہو چکا تھا اس کی بھی خبر دی، جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک نہیں، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک، ان کی سزاؤں تک، جنتیوں کے محلات تک، جو کچھ تھا مصطفیٰ نے ایک دن میں سارا بیان کر دیا تھا۔ جن کے علم کا یہ حال ہے ان کو رب نے کیا سبق دیا ہے سنا دوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو اس انداز کے ساتھ کسی مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگ، سرکار کو حکم دیا، علم کی باری آئی نا، رب کہتے ہیں محبوب کہنا، ہاتھ اٹھانا، محبوب جولی پھیلانا، محبوب مجھ سے درخواست کرنا۔ کیا؟ رب کہتا ہے کہ قر رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اضافہ فرما، اضافہ۔ جن کا اتنا علم ہے ان کو بھی ابھی ضرورت ہے علم کی۔ پھر علم شے کیا ہے جی؟ کسی مقام پہ کوئی اور جملہ فرمایا ہو کہ یوں مانگ، یوں کہہ مجھ سے، تو یہ اس کا معنی یہ نہیں بھی سرکار کے علم کو کوئی بریک لگ گیا ہے، جتنا بڑا ہوا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا۔ جب تک یہ پڑھا جاتا رہے گا سرکار کے علم میں، کہاں جائے گا وہ؟ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ ہمارے تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی بات، یہ بہت اونچی بات ہے۔ انسان کی بودھی عقل بیکار ہو گئی ہے، اس کے پر ختم ہو گئے، پھٹ پھڑا کے گر پڑی ہے۔ رب کیا کہتا ہے مصطفیٰ سے کہ محبوب مجھ سے مانگ، یہ مانگ میرے علم میں اضافہ ہو، میرے علم میں اضافہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو علم کتنا پسند ہے۔ اس علم کے سینے سے کچھ فیض ان مساجد میں بھی آیا ہے، ان مدارس میں بھی آیا جس کے لیے کھولے گئے۔ کوئی حافظ ہوا، کوئی قاری ہوا، کوئی عالم ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب بعض ہمارے اس شعبے کے جو بندے ہوتے ہیں نا، میں ان کو یہ تو نہیں لفظ بول رہا، لیکن یہ اس شعبے کے بندے ہیں، ان کو کبھی وہ بے علم ہو جاتے ہیں، بے عمل ہو جاتے ہیں۔
لوگ پھر ان سے ذرا نفرت کرتے لگتے ہیں کہ یہ نماز تو پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، داڑھی اس نے مڈار رکھی ہے، لور لور پھر رہا ہے، بے حوث پرست ہو گیا ہے، بے نماز ہو گیا ہے، یہ جو ہے یہ تو سارا دن پیٹ بھرنے میں لگا دیتا ہے، سارا دن یہ لوگوں کی نظریں رکھتا ہے، کہاں سے 4 آنے ملیں گے لے لوں گا۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اللہ نے ان علماء کا نام زمرہ علماء سے کاٹ دیا ہے جو اپنے علم پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ سعدی شرازی کہتا ہے علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، ایسا علم جو سیدھا راستہ نہ دکھائے۔ علم نہیں، جہالت ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، میں اعلی حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، انہوں نے وہاں سے اٹھایا ہے رسالہ کشیریہ سے، رسالہ کشیریہ کو میں نے پڑھا، انہوں نے آگے سے ایک حدیث کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں عالم اگر بے عمل ہو پھر بھی بے فائدہ نہیں۔ عالم بے عمل، یہ نہیں کہتا بے عمل ہوں، اگر یہ فرمایا بدبختی کی 3 نشانیاں ہیں، بدبختی کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ فرمایا اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت ملے لیکن ادب نہ ملے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑے قریب بیٹھتے ہیں لیکن وہ بڑے بے ادب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، انسانی ان کو خوبیاں نہیں نظر آتی، کمزوری نظر آ جاتی، پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں بزرگوں کی صحبت ملتی ہے لیکن ادب نہیں ملتا۔ دوسری بدبختی کی علامت یہ ہے کہ علم ملتا ہے، عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ تیسری بدبختی کی علامت یہ ہے کہ علم بھی ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے، لیکن عمل میں خلوص نہیں ملتا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ عالم اگر بے عمل ہو پھر بھی مثل شمع ہے۔ شمع کیا کرتی ہے؟ فرمایا شمع خود جل جاتی ہے، خود فائدہ نہیں اٹھا سکتی، لیکن زمانے کو پھر بھی روشنی دیتی ہے، مالا مال کر دیتی۔ عالم اگر باعمل ہو جائے تو پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں پھر مثل چاند ہے، خود روشنی کا مرکز ہے، ٹھنڈا ہے، سارے زمانے کو سیراب کرتا جا رہا ہے، فیض دیتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے پورے کمرے میں دے رہا ہوں نا، پورے کمرے میں اس کو روشن کرنے کے لیے پورے کمرے کو ایک دیا سلائی جلا دینا، ایک دیا سلائی ایسے جلی پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ تو یہ ظلمت، یہ جہالت، یہ عام ہمیں نظر آنے والا اندھیرا ہے۔ تو جو اصل اندھیرا ہے ظلمت کا، سینوں کا جو اندھیرا ہے، جو ناسمجھی کا اندھیرا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے علم کی ایک شمع جہاں جلے گی زمانہ فیضیاب ہو جائے گا۔ میں اس شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، قاری فیض الحسن ہوں، قاری مقبول صاحب ہوں، یا احسان اللہ صاحب وڑائچ ہوں، یا کوئی اور ہستی ہو جنہوں نے یہ شعبہ چلایا۔ یہ ان شعبوں میں سے ہے کہ جو اس کے مر جانے کے بعد بھی کسی اور کے سال ثواب پر نہیں ہوگا کہ کوئی کرے تو ملے گا۔ یہ ان شعبوں میں سے ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ قیامت تک جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری۔ ایک حدیث میں فرمایا 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا 7 چیزیں ہیں، وہ بھی حدیث پڑھیے، پڑھیے۔ یہ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کسی کو بندہ مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب بندہ مرتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو گئے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں بھی اعمال کا فائدہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ یہ جملہ اتنا سا یاد کر لو گے نا، یہ ہزاروں جملوں پہ باری ہے۔ کیا کہا میں نے کہ اعمال منقطع ہوئے ہیں، عمل کا نفع منقطع نہیں ہو سکتا کسی کا بھی ہو، کیونکہ اعمال اس لیے منقطع ہو گئے عمل کرنے والا ہی نہیں رہا۔ لیکن فرمایا 3 اعمال اس کے اپنے ہیں جو جاری رہتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، جیسے احسان اللہ وڑائچ صاحب نے یہ کیا۔ آج وہ ہے جب اس مسجد کی روشنی اس کے قبر کو سیراب کرے گی، پھر وہ دوسرے مردوں کے لیے باعث فخر ہوگا، ان کے لیے وہ بھی وہ ایسا رشک کا باعث ہو جائے گا ان کے لیے۔
جس نے بھی صدقہ جاریہ کیا نا، یعنی ایسی نیکی جو اس کے مرنے کے بعد جاری ہے. دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم کسی کو سکھایا ہو جس سے زمانہ نفع اٹھاتا ہے. اس سے مراد صرف کوئی قرآن یا حدیث یا فقہ کا علم نہیں ہوتا. بعض لوگ ہمارے صرف اسی پہ انحصار کرتے. علم من فرمایا نا، نکرہ ہے. کوئی، اس کا مطلب یہ جو بھی انسان کو نفع دے. مثلا آپ نے کسی کو حساب کتاب کرنا بھی سکھا دیا نا، توجہ نہیں، غور کیجیے. آپ نے کسی کو یہ بتا دیا کہ اس طرح پیسے گنے جاتے ہیں، اس طرح حساب ہوتا ہے، اس طرح تفریق ہوتی ہے، اس طرح جمع ہوتا ہے، یہ میتھمیٹک کے قاعدے ہیں، یہ جو ہے کسی شعبے کا اصول ہے. یہاں تک کہ کوئی بندہ آپ سے چلتا آیا، غصے میں تھا، اس نے کہا میں مار دوں گا اس کو، اس نے یہ کیا. آپ نے تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈا کر کے راستہ سیدھا کر دیا. کیا کرنے لگا ہے؟ کیوں اپنی جان کا دشمن ہو گیا؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرتا ہے؟ تھوڑا سمجھایا نا، بندہ مڑ گیا. آپ کے لیے وہ علم نفع دینے والا. کسی کو سبزی لینے کا طریقہ بتا دیا، بھائی جو دکان بیچنے والا سبزی یا لوٹ لیتا ہے بندوں کو، سمجھ نہیں آتی کیسے سبزی لیتے ہیں. کوئی دنا بندہ ہے، مار کھا کھا کے وہ سیدھا ہو گیا، بتاتا ہے کہ یہ خراب ہوتی. پھل لینے جاتا ہے، بھائی پھل دکاندار سے پھل لینا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ بس سیدھا پھل کو لے آئے اس کی نظر سے بچ کے. صحیح سمجھ آ جائے میں یوں لیتا ہوں. جتنے بندے بھیجیں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آتے. جو بھی بھیجو وہ بیچارہ جاتا ہے، وہ گئے دکان. ہمیں بھی لوٹا کرتے تھے، بڑھ گئے نا ہم جاتے لینے کے لیے پھل، تھوڑا سا گھر میں جانا ہے لے چلے، تو وہ باہر تو اچھے اچھے ٹکائے ہوتے تھے نا، جیسے ہم ہاتھ رکھتے کہتے نہیں آپ کو اندر سے دوں گا. اچھا ہم نے سمجھا شاید وہ ہمارا ہمدرد بندہ ہے. وہ اندر گیا، وہ پورا تھیلا بھر کے لے آیا. تو جب بھی گھر گئے تو گھر والے ناراض ہی ہوئے. وہ رکھا آگے تو میں نے کہا یہ کیا رکھ دیا؟ وہ کہتے یہی لائے ہو. یعنی میں مسئلہ آپ سے عرض کرتا، اتنا بھی سکھا دیا نا، جب تک اس سے فائدہ اٹھانے والے رہیں گے اس مرنے والے کو فائدہ ہوتا رہے. تیسری بات فرمائی، دو باتیں اس کی حقیقی ہیں، یہ بات حکمی ہے. فرمایا اس نے مرتے وقت ایسا بیٹا چھوڑا صالح، جو اس کے مر جانے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نیک اولاد ہوتی ہی وہ ہے جو ان کے والدین کے انتقال کے بعد ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کرتی. ان کو فکر ہوتی ہے کہ والد گیا ہے، اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. تو جو دوسری حدیث میں سنن ابن ماجہ میں آئی ہے 7 چیزیں، اور 7 پر بھی انحصار نہیں. وہ کیا؟ ان مما یلحق ان مما، جو چیزیں بندے کو اس کے مر جانے کے بعد لاحق ہوتی، من عمل ہی و حسنات ہی بعد موت ہی، اس کے نیک اعمال میں سے اس کے مرنے کے بعد جو چیزیں اس کو پہنچتی رہتی خود بخود. پہلی بات فرمایا علمن علمہ و نشرہ. حضرات ذرا غور کرو، ساری چیزیں پیچھے ہیں حدیث میں، سب سے پہلے علم کو رکھا ہے. تو اپنے کسی بچے کو کچھ پڑھانا، خود تھوڑا سا پڑھنا. یہ بوڑھا ہو گیا ہوں پھر کیا ہے جی؟ بوڑھا ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بوڑھا ہو گیا تو؟ ایک لفظ بھی پڑھ قاری صاحب سے، ایک لفظ بھی یاد کر، 8 دن کے بعد آ، مہینے کے بعد آ. موت کا تو کوئی پتہ نہیں. ابھی میں آج میرا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا، اس کے بھائی نے مجھے خبر دی 2 دن پہلے. اس شخص کا مجھے فون آیا، اس نے کہا حضور میرا آپریشن ہے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، مجھے نہیں پتا لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیرے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کہ اس کی آنتیں اندر سے چل کے نا اس کے جگر کو اٹھا رہی تھی. عجیب اس کا رخ الٹا ہو گیا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی، میرے ایک دوست نے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں ایسا کبھی ہوا نہیں. تو یہ کوئی عجیب سی بات. اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مگر نہ تیری موت قریب آ جائے گی، یہ جگر اٹھاتا ہے اندر سے. بالکل صاف ستھرا تھا. تو ڈاکٹر نے مشورہ، مجھے کہتے ہیں کل کا دن جو گزرا ہے کہ میری 7 بجے مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں آپ سے کہ مجھے کوئی کلمات بتا دیں کہ میں ذرا توبہ کر لوں، پتہ نہیں زندگی کیا ہوگا. میں نے اسے بتایا ریکارڈ، اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی جو آپ نے کھایا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. میں نے کہا میں تجھے وہ آپریشن تھیٹر پہ کتنے بجے لے جائیں گے؟ انگلینڈ میں لیڈز میں. اس نے کہا 7 بجے. میں نے کہا 6 بجے فون کروں. ادھر تو اس وقت 11 بج چکے تھے. میں نے اس کو خود فون کیا، گاڑی میں جا رہا تھا. اس کا بھائی آپ مجھے کہہ رہے تھے، آپ جب سنا رہے تھے تو میں سن رہا تھا.
تو میں نے اس کو یہ پہلے تو تینوں کلمے پڑھائے ہیں، پھر ایمان کی دونوں صفات پڑھائی ہیں، پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا توبہ کے الفاظ ہونے چاہیے، استغفر اللہ ہونا چاہیے، اردو میں میری توبہ ہے، جو گناہ مجھ سے ہوئے، چھوٹے ہوئے، بڑے ہوئے، صغیرہ ہوئے، کبیرہ ہوئے، ظاہر ہوئے، باطن ہوئے، جان بوجھ کے ہوئے، بھول چوک کے ہوئے، جتنا کہتا تھا کہا. پھر جو تجدید اسلام کرائی، اللہم انی اجدد الاسلام بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جتنا اس کے بعد پھر دعا مانگی، یا اللہ شفا ہو ساری امت کے افراد کو، ہو تیری مخلوق کو شفا ہو. یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اللہ کو شکوہ ہے بندوں پہ کہ دعا مانگتا ہے اپنے لیے مانگتا ہے، میری مخلوق کے لیے مانگتا نہیں. اس کی دعا فرمایا قبول نہیں کرتے جو صرف اپنے اوپر ہی مانگتا رہتا. تو یہ طریقہ ہے دعا کا، اللہ راضی ہوتا ہے. کیسے راضی ہوتا ہے؟ فرمایا جو میری مخلوق کا بھلا کرے نا، میں راضی ہو جاتا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے دیکھا، ٹہل رہا تھا ایسے. تو کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تو کدھر جنت میں آ گیا ہے، پہلے ہی کیا کیا تو نے؟ وہ کہتا سرکار میں نے کیا کچھ نہیں، صرف میں نے کرنے کا ارادہ کیا ہے. اچھا سنو بھائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں گزر رہا تھا، طوفان آیا رات کو، ایسا طوفان آیا کہ اس نے درخت گرا دیے. ایک درخت ایسا تھا جو گرا تو راستہ کاٹ گیا، راستے میں آ پڑا ہے، اب لوگ گزر نہیں سکتے. جیسے خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو کسی راستے میں پورے ککر کا درخت آ پڑے، نہ گاڑی گزر سکتی ہے، نہ موٹر سائیکل گزر سکتا ہے، نہ سائیکل گزر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ شاخ ایسی گری نہ اس نے راستہ کاٹ دیا. رادی رات کا وقت تھا. وہ کہتے ہیں میں سوچا کیسے دور کروں. اسی وقت میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ابھی تو میرے بس میں ہے کچھ نہیں، صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے راستہ صاف کر دوں. تو کہتے ہیں ابھی میں ارادہ کر کے گھر لوٹا نا، ادھر میں سویا، رب نے فرشتہ بھیج دیا. پوچھتا تو نہیں نا، پتا تو نہیں نا کب آ جائے گا، کون سا آگے پوچھے گا تو کون ہے، تجھے لے چلے نہ لے چلے. ادھر وہ سویا، کہتے میں ارادہ کر کے آیا، سویا نا، فرشتہ آیا، اس نے میری روح ایسے کھینچی، الگ کر کے چلا گیا. کہتے سرکار میں نے کیا کچھ نہیں. جب مجھے حساب و کتاب کے مقام پہ کھڑا کیا نا، فرشتوں نے آگے پوچھا مر ربوں کا ما دینوں کا. کہتے ابھی سوال فرشتے کرتے تھے نا، ادھر رب کی طرف سے آواز آئی یہ تمہارے والا نہیں، اس کو چھوڑ دو میری رحمت پر. مولا کیوں؟ فرمایا اس نے میری مخلوق کا بھلا کرنا چاہا تھا، میں بھی اس کا بھلا کرتا ہوں، جانے دو. اللہ کی مخلوق کے لیے مانگو گے اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا. حدیث میں فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا. ادھر دوسرے موقع پہ زجر کیا، توبیخ کیا، اور فرمایا جو شخص من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم کرتا نہیں اس پر اللہ کی طرف سے رحم کیا جاتا نہیں. آپ کو معلوم ہے سرکار کہتے ہیں میں نے ایک طوائفہ کو بھی جنت میں ٹہلتے دیکھا ہے. طوائفہ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے. کیوں آئی ہے جنت میں؟ سرکار کہتے ہیں میں نے پوچھا تو اس کا کام کیا تھا؟ کہتے گزر رہی تھی. کہاں جاتی تھی؟ ادھر ہی جہاں اس کا مرکز تھا. توجہ رکھو. دیکھا اس نے کہ کتے کے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، جاں بلب ہیں، وہ زمین خشک زمین کے اوپر اپنی زبان مارتے ہیں. تو اس طائفہ کے دل میں رافت کا جذبہ پیدا ہوا، شفقت کا پہلو آ گیا، اس کا دل رکت آ گئی اس میں. اس نے کہا میں 10 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ پھر منہ کالا کروانا ہے تو 10 منٹ بعد بھی کروا سکتی ہوں نا. ابھی اتری وہ اسی وقت، دیکھا پانی ہے، کنویں میں پانی تھا نیچے، اب اتر نہیں سکتا، رسا ہے نہیں، ڈول ہے نہیں. اس نے کیا کیا؟ موزہ اتارا ہے، ڈول بنا لیا، اپنا دوپٹہ اتارا ہے، آدھا پاڑا، پھر آدھا پاڑا، پھر آدھا پاڑا، اس کا رسا بنا لی، لٹکا دیا. خود کنویں میں اتری. کس کے لیے؟ کتے کے لیے اترے رب راضی ہو جائے، تو بندوں کے لیے اترے رب راضی کیوں نہیں ہوگا بتا. حضرات جو بات میں بہت تھوڑی مختصر کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. علماء بھی تشریف لا رہے ہیں سرزمین گجرات سے، علامہ فیضان اتاری صاحب، جناب بلال مصطفی صاحب،
یہ بھی بڑے اچھے خطیب ہیں اور بڑی اچھی تقریریں ماشاءاللہ کرتے ہیں. حضرات جو میں بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں پہ آ جائیں، جو بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ تو بخشی گئی ہے نا. اب اس نے کنویں کے اندر اپنا وہ موزہ لٹکایا، اپنے دوپٹے کا رسا بنایا، پانی نکالا، کتے کے بچوں کے منہ کے اندر اس نے قطرے انڈیل دیے یا زمین پہ پھینک دیا. رب ذوالجلال نے فرمایا اس کی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا کلم پھیر. کیوں میری مخلوق کا بھلا کرتا ہے. اور ادھر سرکار نے فرمایا میں نے ایک ایسی خاتون کو جو قوامہ سوامہ، جو روزے رکھنے کی عادی، اتنے روزے، اتنا قیام، اتنی نماز، ایک پڑھی دوسری کا انتظار، دوسری پڑھی تیسری کا انتظار، مسلسل انتظار کرتی، نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. میں نے دوزخ میں دیکھا جلتے ہوئے نمازی کو، روزہ دار کو، پاکیزہ کو. کیوں جی؟ فرمایا اس نے بلی کو اندر باندھ کے مار دیا. بلی اندر کمرے میں باندھ کی نا. ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے عرض کیا حضرت سے، سیالوی صاحب سے، مسجد کے دروازے ہی نہیں لگے. انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں آپ کے لیے چھوڑ دی. میرے لیے چھوڑنے کا مطلب ہے ٹھنڈ لگے ان کو، اور کسی کے لیے نہیں. اچھا اس نے عورت نے بلی کو اندر بند کیا نا، دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا. اب اگر تو بلی کو آزاد چھوڑ دیتی تو بلی تو آزاد ہے، وہ خود شکار کر سکتی ہے، پیچھے بھاگ سکتی ہے، چوہا پکڑ سکتی ہے، حشرات الارض کو پکڑ کے اپنی خوراک بنا لیتی. اب اس کو باندھ دیا، اندر باندھا، نہ اس کو آزاد کیا، نہ دروازہ کھولا، نہ کوئی چیز رکھی، ادھر ہی وہ سسکتے بلکتے مر گئی. تو اتنی نمازیں، اتنے روزے کہ زندگی بھری پڑی تھی نیکیوں سے، اس کی پتھر دلی کی وجہ سے کہ مخلوق کا بھلا نہیں سوچا. رب نے فرمایا اس کے ساری نیکیوں کو قلم پھیر کے گناہوں میں تبدیل کر کو جہنم میں ڈال دو. اللہ کی مخلوق کا بھلا کرے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے مانگو. اللہ کی مخلوق کے لیے مانگو گے پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اور ہی برسے گا. یہ شکوہ کیا اللہ نے. آپ سے عرض کر رہا تھا، فرمایا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علماً علمہ. سب سے پہلی بات علم. 7 چیزوں میں سے کتنی ہو گئی؟ علم. علمہ ونشرہ. علمہ یعلم تعلیمہ ہوتا ہے باب تفعیل سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ علم سکھاتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا. یہ علم ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں میں علم پڑھتے پڑھاتے. درس ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا صرف پڑھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا پھر پڑھانا. درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتے پڑھاتے کتب کے درجے پہ پہنچا. تو سرکار نے فرمایا سب سے پہلی شے جو مرنے والے کو اس کے پیچھے پہنچتی ہے وہ علم ہے، جو اس نے سیکھا ہو، پھر سکھایا ہو، پھر اس کا پھیلاؤ کیا ہو. پھر آگے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا، پھر اس نے تارکہ، اس نے اپنا نیک بیٹا چھوڑ دیا ہو اپنے پیچھے. وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ. پہلی بات علم کی، دوسری بات نیک بیٹے کی. تو نیک بیٹا بھی کبھی چھوڑ جاؤ نا، پھر فکر ہوگی. مولوی صاحب مسجد والے ہوئے تو یہ نہیں ہوگا تیرا ختم نہ پڑے. بیکار بھی ہوا نا، یہ ضرور کہے گا کہ اب میرے والد کا تاریخ وصال آ رہی ہے، میں یہاں نہیں ٹک سکتا، جاؤں گا اس کے دروازے پر. بعض لوگ تو دنیا میں بھولے بیٹھے ہیں. تو فرمایا نیک بیٹا چھوڑ دی. تیسری بات وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اس نے کوئی کتاب خریدی، قرآن پاک کا نسخہ خریدا، حدیث کا کوئی نسخہ خریدا، فقہ کی کوئی کتاب خریدی، نفع دینے والی کوئی بھی علم کی کتاب خریدی اور کسی کو وقف کر دی، جاؤ پڑھو. مدرسے میں رکھی، اسکول میں رکھی، کالج میں رکھی، لو پڑھو. 3 باتیں. چوتھی بات اور مسجدن بنا ہو، مسجد بنائی ہو. تو آپ بھی کبھی بنا کے ایک اینٹ لگا دو نا. یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہوئے، ہمیں ایک واسطے کے بعد ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں. انہوں نے جب مسجد بنانی شروع کی نا تو
ان کا ایک مرید تھا بڑا، بہت بڑا، یہ کپڑے کا تاجر. آپ نے اعلان کروایا مسجد میں، بھائی اعلان کرو مسجد بننے لگی ہے، اپنا اپنا حصہ ڈال جاؤ. وہ اٹھا، اس نے کہا میں سارا میں دیتا ہوں. آپ نے اس سے منہ پھیر لیا ہے. تو کون ہوتا ہے ساری تو بنوائے گا؟ وہ تو بیچارہ اپنی محبت سے کہہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اس لیے اپیل نہیں کروائی کہ ہم بنا نہیں سکتے، اس لیے اپیل کروائی ہے کہ سب کا حصہ ہو جائے، سب کے گھر جنت میں بن جائیں، کوئی بھی نہ رہے. ایک اینٹ کا بھی دے گا، ایک ذرہ پانی کا بھی ڈالے گا، اللہ اس کے شایان شان اتر عطا فرمائے گا. او مسجدن بناہو، یہ مسجد کے اندر حصہ ڈالو، کیونکہ یہ آپ کی ایک اینٹ، ایک پنکھا، آپ کی دعوی تعمیر، آپ کا یہ قرآن پاک خریدا ہوا. کسی کالج میں پڑھنے والے طالب علم کو کتاب فزکس کی بھی خرید کے دے جاؤ نا، کیمسٹری کی بھی دے جاؤ، بایو کی بھی دے جاؤ. سمجھنے والا مسئلہ ہے یہ نہیں بھائی صرف یہی ہوتے ہیں. جس سے بھی انسانیت، اس کا ذکر زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی ضرورت ہم کو زیادہ ہوتی ہے، ان کی طرف متوجہ لوگ کم ہوتے ہیں. مسجدن بناہو او بیتن لابن السبیل بناہو، پھر وہ سرائے بنا لیتا ہے، مسافروں کے لیے گھر تعمیر کرتی. کوئی غرض نہیں بنا دیا، آتے جاتے بیٹھتے، جو اس کا دل چاہے ٹھہرے. فرمایا وہ اس کا عمل جو ہے جاری رہے گا. اور آگے فرمایا او نہرن اجراہو، چھٹی چیز اور نہرن اجراہو، پھر اس نے نہر کھدوا دی، کنواں کھدوا گیا ہے. یہ پمپ لگواتے ہیں بندے، مسجدوں کے اندر پمپ لگا دو میرے نام کا، مسجد کے اندر یہ رکھ دو، پانی صاف کرنے والی مشین لگا دی ہے، یہ رکھ دیا ہے، ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں لیتا. یہ ہے. اگلی چیز فرمائی، کہتے او صدقتن، یا اس نے صدقہ کیا ہو حالت صحت میں ہے. ایک ہوتا ہے مرنے لگا ہو پھر کچھ دیتا ہے، کچھ جیسے میں اس وقت بھی نہیں دیتے. وہ لطیفہ مشہور ہے نا ہمارے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص برادری کے بہت بڑے وہ ماہر تھے، بڑا مال و دولت تھا، تو انتقال کے قریب ہو گئے نا. تو کسی نے کہا ان کا نام لے کر نا برادری کا، کیونکہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ دے جاؤ نا. تو کہتے جان جو دے رہا ہوں. اس وقت بھی مال کی پڑی. بندہ خدا یہ ادھر ہی چیزیں پڑی رہ جائیں گی. یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. جو لوٹ آتی ہیں فرمایا اس کا مال، جو لوٹ آتا ہے اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، کوئی بہن بھائی کوئی رشتہ دار کام نہیں آنے والا، سب پیچھے آ گئے، اکیلا بندہ ادھر پڑا ہے. مال تھا کتنا سا گیا ہے، چادر جو اوپر ڈالی وہ گئی، چار پائی لے گئے وہ گئی، کچھ چیزیں چاند ایک گئی وہ ساری لے آئے جی، مسلح لے گئے، مولانا صاحب اس پہ جنازہ پڑھائیں گے، لے چلو پیچھے. کہتے مال بھی واپس آئے گا، اس کا دوسری چیز کیا ہے، مال بھی، عزیز و اقارب بھی آئیں گے، چلو جی فاتحہ پڑھو، فوت ہو گیا. تو کہتے باقی کیا رہتا ہے، عمل. تو وہ عمل کرو نا. جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. کہیں دور کا ارادہ ہو، سفر کا، گئے ہو کبھی دور کا سفر کیا ہو، کراچی جانا ہو، ساری رات سوئے جاتے ہو، سورج نکل آتا ہے. کسی سے بھی پوچھو نا، بڑا 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 غفلت والا بندہ بھی ہو، کراچی کا سفر ہے جی، میں نے یہاں سے گاڑی پکڑنی ہے، ساری رات سوتا ہے. وہ کئی تو ایسے ہیں جو ساری رات ہی نہیں سوتے بیچارے، کہیں گاڑی نکل نہ جائے. تو کچھ ہیں جو تھوڑا سا سستا کے اٹھ جاتے ہیں. تو جو ہم سب کو سفر درپیش ہے مشکل موت کا، اس کی طرف توجہ ہے نہیں. یہ اللہ نے راستے قائم کیے. مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، کتابیں خریدو، معاون ہو جاؤ، ان کے ساتھ لگو. کوئی کرے نہ کرے، رب ذوالجلال آپ کا بھلا اس کے سبب سے خود ہی کرتا رہے. نقطہ تعلیم کے متعلق ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں اوپر گیا ہو، سدرہ بھی پیچھے رہ گئے، فرشتے بھی پیچھے رہے، کوئی شے نہیں رہی، آگے اوپر چلا گیا رب کے نور پہ. سرکار فرماتے ہیں رجلا مغیبا فی نور العرش، میں نے ایک بندہ دیکھا جو عرش کے نور میں چھپا بیٹھا. یہ چونکہ یہ مفعول میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، یا رعا رسول اللہ رجلا مغیبا، اس لیے یہ بات بندے کہتے ہیں رجلن کیوں نہیں پڑھا. تو یہ رجلا مغیبا یہ
حالت نسبی میں ہے. سرکار کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ادھر کوئی بندہ پڑا ہے, باقی تو سارے پیچھے رہ گئے. جبریل امین اعلیٰ کہتے تھکے تھے روح المی کے بازو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاو چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے, ادھر سے پہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, بڑا محمد کری ہو احمد, قریبا سرور ممجد, نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے, گمان امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول و آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. سرکار کہتے سب کچھ پیچھے تھا, لیکن میں رب کے عرش کے نور میں ایک بندہ چھپا بیٹھا دیکھا. کہتے میں نے پوچھا من ہذا, یہ کون ہے؟ ابھی جواب نہیں آیا. سرکار نے خود ہی پوچھا ہذا ملک مقرب, یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ توجہ ہے نا بات کی طرف. ادھر پوچھا یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ قیل اللہ, یہ مقرب فرشتہ نہیں ہے. ہذا نبی, سرکار فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہو کسی نبی پر کہ ادھر آ کے اس کو اللہ نے مرتبہ دے دیا ہو. کہتے قیل اللہ, نہ تو یہ مقرب فرشتہ نہ یہ نبی نہ کوئی اور برگزیدہ. سرکار فرماتے کون ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یہ وہ بندہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہیں. 3 خوبیاں اس میں پائی جاتی. پہلی خوبی یہ ہے کہ لسانہ رطب من ذکر اللہ, اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں نا, کبھی الحمدللہ کہو, کبھی بسم اللہ کہو, کبھی ماشاء اللہ کہو, کبھی انشاءاللہ کہو, آگے سے کچھ بولو مرو تو صحیح نا. یہ مجھے بھی پتا چلے بھائی میں یہ ذرا محبت سے کہتا ہوں, ناراضگی سے نہیں, اس لیے کہتا ہوں میں ذرا جاگ کے بات سنوں کیا کہتا ہوں. تو فرمایا جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی, یہ ہر شے نیچے ہے وہ ہے. دوسری خوبی کیا ہے؟ فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, یہ بندہ کہیں بھی گیا ہو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد میں دل اٹکا ہوتا ہے, کبھی زور کی نماز پڑھ کے گیا ہے نا, خیال ہوتا ہے پوچھتے اثر کب ہوگی, وقت ہو تو نہیں گیا, عشاء کو سونے لگا ذرا الارم لگا دو کہیں سویا نہ رہ جاؤں, مسجد کا دروازہ کھولنا ہے, اس کی ٹوٹیوں میں پانی کم ہے. فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, جہاں بھی ہو اس کا دل ادھر نہیں ہوتا, مسجد میں ہوتا ہے. پہلی خوبی زبان اللہ کے ذکر سے تر, دوسری خوبی دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. تو اس کا کیا کریں جی, جو ہوتا مسجد میں دل باہر پھرتا رہتا ہے. نہیں ابھی یا کوئی اپنا منہ ایسا بنا لو نا مجھے سمجھ آئے بھی خوش ہو گیا. داتا گنج بخش حجویری کی مجھے ایک بات یاد آئی, انہوں نے حج پہ باب باندھا ہے. حج پہ باب باندھا, کہتے حج 2 قسم کا ہوتا ہے. سنو جی 2 قسم کا, کون سا؟ کہتے ہیں ایک قسم یہ ہے کہ بندہ گیا ہے دل نہیں گیا. کہتے ہیں حج 2 قسم کا ہوتا ہے. میں چھوڑنے لگا ہوں بات. فرمایا حج 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ بندہ صاحب چلے گئے ہیں, اپنی توجہ ادھر ہی چھوڑ گئے ہیں. کہتے جانا نہ جانا برابر ہے, کچھ بھی نہیں, بیکار ہے. کہتے دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ نہیں گیا, دل چلا گیا. دل کو لے جانے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا, دل کو لے جانے میں تو ٹکٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی, دل کو لے جانے کے اندر قراندازیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر تو دل میں یاد کرے مصطفیٰ کا تی محبت کا کہنا ہی کیا ہے. رب کہتا ہے تو یاد کرے میں بھی یاد کر لیتا ہوں, آجا تو چل کے آ میں دوڑ کے آتا ہوں, تو 1 قدم آ میں 100 قدم آ جاتا ہوں. کیا کرتا؟ فرمایا وہ بندہ جو خود گیا ہے دل نہیں گیا, جانا نہ جانا برابر ہے, یہ قسم ہے. دوسری قسم یہ بندہ نہیں گیا دل چلا گیا. کیا شان ہے اس جوان کی. فرمایا اس کا بھی جانا نہ جانا برابر ہے. ادھر بیٹھے ہی حج کو پا گیا,
اب ان میں سے ہو جاؤ جن کا دل چلا گیا ہے. جیسے لے کے بھی پڑھتے تھے نا, انہیں جانا. ہم ذرا فقیر اس کو ضمہ سے پڑھتے ہیں, بعض لوگ اس کو زیر سے پڑھتے ہیں, انہیں جانا. ہم پڑھتے ہیں انہیں جانا. انہیں جانے کے اندر بھی ایک عجیب لطافت ہے, وہ بھی بہت اونچے لوگوں کی بات ہے. ہمارا وہ مرتبہ ہے نہیں. ہم نے ادھر سے اٹھایا ذالک الکتاب سے. یہ کتاب سامنے پڑھی, کہتے ذالک کتاب سامنے پڑھی ہے, تو اس میں اشارہ بعید ہے. ذالک یہ دس کے معنوں میں آتا ہی نہیں, یہ دیٹ کے معنی دیتا ہے. دور پڑھی ہو, ذرا غور کرو نا اس پر بھی کیا یہ ہے. کہتے ہیں یہ اس کے لیے بولتے ہیں جس کی شان اونچی ہو, اس کے لیے بولتے ہیں جس کا مرتبہ بہت اونچا ہو, رسائی نہ ہو ہماری, اس کے پیش نظر کہتے. تو ہم کہتے ہیں انہیں جانا جن کا شان اونچا ہے, اونچوں سے بھی اونچا ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے. یہ کہاں بولا گیا ہے معلوم ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر لگا نا ایسے, اس وقت کہتے تھے فزت برب الکعبہ. یہاں سے اٹھایا لادت نے, وہ کہتے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہ خنجر لگے, بندہ مرنے کے قریب آ جائے ظاہری طور پر, شہادت تو ایک الگ ہے نا, وہ تو مرتبہ ہی اونچا ہے. تو فرمایا میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا. کسی نے پوچھا حضور خنجر لگ گیا ہے, کامیاب ہوئے ہو؟ فرمایا ہاں. کیوں؟ فرمایا جس دن سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تھا نا, مجھے مانو, ابھی تھوڑی عمر تھی, ٹانگیں پتلی رکھتا تھا, جسم میں زیادہ طاقت نہیں تھی. اسی دن کہا تھا جیسا بھی ہوں ساتھ رہوں گا. جو عہد و پیمان کیا تھا زندگی میں اسی پر قائم رہا, اسی پہ جا رہا ہوں. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دو باتیں ہو گئی. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اول من یدعا الی الجنہ, الی الحساب نہیں, سب سے پہلے جو جنت کی طرف بلایا جائے گا سرکار کی امت کا بندہ کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر تاری رہتا, اس پہ پیسے نہیں لگیں گے. کبھی استغفر اللہ, اور پھر استغفر اللہ پڑھنے سے بھی آپ کو فائدے کتنے ہو جائیں گے. بندے بہت شکوہ کرتے ہیں, کبھی اس عامل کے پاس, کبھی اس عامل کے پاس. اللہ کرے عامل بھی کوئی اہل سنت کے ہی ہوں, اللہ کرے عامل بھی کوئی نظریہ اسلام رکھتے ہوں. ویسے تو آپ کو معلوم ہے یہ حکم ہے. شرح قائد پڑھیے, شرح القائد النصفیہ سنو, یہ علم سے پتہ چلے گا آپ کو. حضرات میں بات مکمل کرنے لگا ہوں, یہ کام کی بات ہے. فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول. پڑھی شرح قائد کسی نے ادھر؟ مجھے نظر آئے نا, پھر میں تھوڑا اس کو اس سے چھیڑوں گا یہاں سے. من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر. فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے کہا کاہن نے حساب لگا کے, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, تجھے تعویذ ہو گئے, فلاں نے کیے, فلاں نے مارا. ایک ہوتا ہے نا, وہ تو اللہ کا بندہ ہو اس کی شان اور ہے. جس جو کاہن کے پاس آئے, جو اس کاہن نے کہا اس کی تصدیق کرے, کفر ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ جو اہل سنت کی عقائد کو سیدھا کرتی ہے اس کتاب میں ہے. اب کدھر جاؤ؟ اعلیٰ سے پوچھا کہ ہاتھ دکھانا جائز ہے؟ ہاتھ دکھانا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹھٹھا کرنے کے لیے, کہ جو بندہ کہتا ہے نہیں جی تیری 2 شادیاں ہوگی, تیرا یہ ہو جائے گا, تیرا یہ ہو جائے. فرمایا پھر اس کو مذاق کر دینا, یا بے عقل کہیں کا, تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ ایسا کرے تو کہتے جائز ہے, اگر اس کو مانے حرام ہے. بعض روایات میں اور بھی سخت جملے آئے. تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا ایک بڑا مصاحب تھا, بے اولاد تھا, بے اولاد تھا. ایک مرتبہ حضور شہزادہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا امیر معاویہ کے پاس. آتے تھے, مہربانی فرماتے تھے, ان کے پاس جلوہ گر ہوتے تھے, اور کبھی زندگی میں کوئی ناراضگی کا اظہار زندگی بھر نہیں کیا میرے معاویہ سے. جس سے حسن راضی ہے تو کیوں نہیں راضی ہوتا؟ جس سے مصطفیٰ کا بیٹا راضی ہے تو راضی نہ ہو تو مصطفیٰ کا بیٹا راضی ہوگا تجھ سے؟ میرا پیمانہ اپنا رکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے حسن کے پیمانے کو چھوٹا سمجھتا ہے.
امام حسین کے پیمانے کو چھوٹا سمجھے بیٹھا ہے. تو آپ تشریف لائے نا, شہزادہ رسول وہ قریب ہو گیا. اس نے عرض کیا اللہ نے مال بہت دیا ہے, دولت بہت ہے, لیکن میرے گھر میں اولاد کوئی نہیں, مجھے کچھ بتا جاؤ. آپ نے اسے فرمایا جا استغفر اللہ پڑھا کر. سبحان اللہ کہو بلند آواز. استغفر اللہ کہتے اتنا بڑا اس کا استغفر اللہ کہنا کہ 750 مرتبہ روز پڑھتا تھا. استغفر اللہ کے کلمات, اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. عربی میں نہ آئے, اردو میں بھی مانگ سکتے ہو, پنجابی میں کہہ سکتے ہو یا اللہ میری توبہ, مجھے معاف کر, مجھے معاف کر. اور فرمایا جب تک معافی مانگتے رہیں گے نا, میری شان کے لائق نہیں کسی قوم کو عذاب دے دوں, میری شان کے لائق ہی نہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آگے کیا ہے وہم یستغفرون, اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک معافی مانگتے رہیں گے. گناہ تو ہوتا رہتا ہے نا. تو اللہ وہ چل حضور تشریف لے گئے, حضور امام حسن تشریف لے گئے. بلکہ بعد میں اللہ نے اس کو ایک بیٹا, دوسرا بیٹا, گھر بھر گیا اس کا, شہزادے آئے گھر میں, ایسے ریل پھیل ہو گئی. حضرت امیر معاویہ نے اس سے پوچھا بلا کے کیسا کیا ہوا ہے کرم اللہ کا. اس نے کہا شہزادہ رسول آئے تھے, میں نے ان سے عرض کیا تھا, میں نے ان سے عرض کیا تھا, تو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا استغفر اللہ پڑھ. تو ہم بھی کبھی استغفر اللہ پڑھیں, رب کا کرم ہی شامل حال ہو جائے. اب 2 باتیں ہو گئی, تیسری بات کیا تھی اس بندے میں جو عرش کے نور میں چھپا بیٹھا ہے. فرمایا تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس نے کسی کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والدین کو کبھی گالیاں نہیں نکلوائیں. میں کسی کے کو دوں گا وہ میرے کو دے جائے گا. سرکار نے فرمایا فرشتوں نے عرض کیا جس نے اللہ کی طرف سے عرض فرمایا گیا آپ سے کہ اس کے اندر تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ اس نے کسی کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والدین کو برا بلا نہیں کھلوایا. تو یہ 3 باتیں آج کے لیے درس ہیں, آج کے دن سبق یاد رکھنے والا ہے. پہلا, زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. دوسرا, دل مسجد میں اٹکا رہے, کبھی صف کی فکر پڑی ہو, کبھی ٹوٹی کی فکر پڑی ہو, کبھی مسجد کی صفائی کی فکر, پھر دیکھ دینی دنیاوی ساری مشکلیں اللہ حل کرے گا. کر کے دیکھ لو. ہمارے استاد جن سے ہم نے پڑھا تھا وہ کہتے ہیں بڑا غریب آیا نے کہتے تو جب مسجد کی صفائی کیا کر. تو فرماتے کب کیا کروں؟ فرمایا جب کوئی بھی نہ آیا ہو نا, لوگ سوئے ہو تو آجا مسجد صاف کر دے, پھر کچھ عرصے کے بعد آگے بتانا کیا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے والدین کو گالیاں نہ دو, تمہارے والدین بھی محفوظ رہیں گے. اور جاؤ گے کہاں؟ ادھر جہاں پہ کوئی نہیں پہنچا ہوگا, عرش کے سائے میں چھپے بیٹھے. بہت سما خراشی کی میں نے آپ سے دوران گفتگو, مجھ فقیر سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی. اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں, آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. کوئی جملہ مجھ سے جانے میں انجانے میں اہل سنت کے نظریے کے خلاف نکلا ہو, اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. وہ جو میاں محمد بخش عارف کھڑی نے ایک شعر کہا ہے, اس کو اپنے لیے کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں مت کوئی سخن انبانا نکلے, عاجز مفت مریواں. پتہ چلتا ہے نبانے سخن نکل جاتے ہیں, اور نکل جائیں تو راستہ پھر باقی رہتا ہے, بند نہیں ہوتا. مت کوئی سخن انبانا نکلے, عاجز مفت مریواں, رکھو قدم میرے سر حضرت, صدا سکھالا سیواں. یہ غوث اعظم کو اپنے پیروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا قدم سارے ولیوں کی گردن میں, کہتے ہیں رکھو قدم میرے سر حضرت, صدا سکھالا سیواں. پھر دعا مانگی صدا بہار دیں اس باغے, کدی خزانہ آوے, ہومن فیض ہزاراں تائیں, ہر پکا پھل کھاوے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.